السلام علیکم ناظرین، میں رضوان رفیق باجوہ مساک اخلاقیات تحریک کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ عوام کے متعلق بھی ہے، سرکاری ملازمین کے متعلق بھی ہے اور اخلاقیات کے متعلق بھی اس میں بات کی جائے گی۔ اخلاقیات پر عمل کرنا صرف معاشرے کے افراد کا کام نہیں ہے کہ وہ آپس میں اخلاقیات سے بات کریں اور بھائی چارے سے زندگی گزاریں۔ اس کے لیے حکومت کا بھی فرض ہے کہ وہ ایسی اخلاقی اقدار قائم کرے کہ معاشرے کی خوبصورت تصویر نظر آئے۔ دیکھا گیا ہے کہ جب بھی کوئی سرکاری تقریب ہوتی ہے، وہ کسی صوبے کے وزیر اعلیٰ کی ہو یا وزیر اعظم کی ہو یا کسی غیر ملکی مہمان نے کسی تقریب میں شرکت کرنی ہو، تو وہاں پر سرکاری ملازمین کی ڈیوٹیاں لگا دی جاتی ہیں۔ اس حد تک تو یہ بات ٹھیک ہے کہ اس کے انتظامات کے لیے جو متعلقہ معافی چاہتا ہوں جو متعلقہ شعبہ ہے یا جو ادارہ ہے، ان کی ڈیوٹیاں، جنہوں نے انتظام سنبھالنا ہے، ان کی ڈیوٹیاں تو لازمی ایک قانون کا حصہ ہے، وہ تو لازمی لگنی ہے۔ لیکن جو دوسرے سرکاری ملازمین ہیں، جن کو صرف اس وجہ سے بلایا جاتا ہے کہ وہاں گیدرنگ اچھی ہو جائے، کوئی یوم پاکستان کی تقریب ہو یا کسی بڑی ایسا کوئی سیمینار ہو جہاں پہ حکمرانوں نے اپنی کارکردگی کا مظاہرہ کرنا ہو، تو وہاں پہ سرکاری ملازمین کو پابند کر دیا جاتا ہے کہ وہ وہاں لازمی ڈیوٹی دیں۔ اس میں جو ایک نام بہت مشہور ہو گیا اور وہ ایک ایسا نام جسے آپ عزت سے اس کو نہیں سمجھتے کہ یہ کوئی قابل عزت ہے۔ ویسے تو وہ اس نام کا بہت اہم کام ہوتا ہے، وہ لوگوں کے جائیداد کے فیصلے وہ لوگ کرتے ہیں، لیکن اس نام کی اتنی تذلیل کی گئی ہے اور ایک پارٹی جو سیاسی پارٹی ہے اس کے ساتھ تو اس کو باقاعدہ منسلک کر دیا گیا اس نام کو، اور وہ ہے پٹواری۔ پہلے جب ایسی کوئی تقریبات ہوتی تھی تو وہاں ویسے کہا جاتا تھا کہ جی تحصیلدار اور پٹواریوں کو اکٹھا کیا گیا، لیکن اب ذرا صورتحال تبدیل ہو چکی ہے۔ اس میں جو سرکاری محکموں کا سٹاف ہے اس کو بھی بلایا جاتا ہے، جو درجہ چہارم کے ملازمین ہیں ان کی تو ایک دو روز پہلے ہی ڈیوٹیاں لگا دی جاتی ہیں، اور اس کا کوئی یہ نہیں ہوتا کہ جی انہوں نے یہ ڈیوٹی کرنی ہے ان کو کوئی ایکسٹرا پیمنٹ ہوگی، نہیں، ان کو پابند کیا جاتا ہے۔ جتنے بھی ملازمین وہاں آتے ہیں ان کی حاضری وہاں پہ لگائی جاتی ہے، اور جو اس تقریب میں شریک نہیں ہوتا اس کو شوکاز نوٹس دیا جاتا ہے۔ کوئی بڑی تقریب ہو تو وہاں پہ جیسے یوم آزادی کی تقریبات ہوتی ہیں تو وہاں پہ جو اسٹوڈنٹ ہیں، طالب علم ہیں، ان کو بھی پابند کیا جاتا ہے بذریعہ ان کے اسکول کے کہ انہوں نے بھی اس تقریب میں شرکت کرنی ہے۔
ہونا تو یہ چاہیے کہ حکمران ایک سادہ سی تقریب منعقد کرے جس میں بے جا قسم کا رش دکھانے کی بجائے اس میں جو انہوں نے کہنا ہے، جو عوام کی فلاح کے لیے انہوں نے بات کرنی ہے وہ کرے اور تقریب کو ختم کرے. لیکن شاید اس سے تسکین نہیں ہوتی، لیکن یہ بھی ہمارے معاشرے کی ایک اخلاقی پستی کی ایک تصویر ہے کہ جو بچوں کو بھی بلایا جاتا ہے وہاں جو طالب علم ہے، اور دیگر جو سٹاف ہے درجہ چہارم تمام ہی محکموں، یہ کسی ایک محکمے کا نہیں ہے کہ جی کسی ایک محکمے نے وہاں پہ آنا ہے، تمام محکموں کے ملازمین کو پابند کیا جاتا ہے ان کے سربراہوں کے سمیت کہ آپ نے لازمی طور پہ وہاں پہ پہنچنا ہے. تو ہم صرف یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ حکمرانوں کو اپنے ذاتی فائدے کے لیے اس طرح کے جو کام ہیں وہ نہیں کرنے چاہیے. اس سے ان کا کوئی امیج بہتر نہیں ہوتا. اگر وہ ملازمین کی ذاتی رائے لیں یا کسی طریقے سے ان کے خیالات پوچھیں تو کوئی بھی اس کو پسندیدہ کام نہیں کہے گا. تمام لوگ جو بھی وہاں موجود ہوتے ہیں وہ بے شک تالیاں مار رہے ہوتے ہیں، نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر ایک نفرت کا بیج بھی پھل پھول رہا ہوتا ہے. تو اس لیے میں دوبارہ یہی کہوں گا کہ حکمران اس بات پہ غور کرے اور تقریبات کو کچھ اس طرح کی شکل دے کہ سرکاری ملازمین کو اس طرح کی زحمت نہ دیں اور ان کا خیال رکھیں. وہ جو بھی آپ کی تقریب ہے، جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ کے پاس بہت ذرائع ہوتے ہیں کہ اس کی تشہیر ہو سکے. رش اگر آپ نے دکھانا ہے تو آپ اپنے پارٹی کارکنوں کو وہاں پہ بلائیں، ان کو پابند کریں، اور اگر آپ کی کارکردگی بہتر ہوگی تو آپ کے پارٹی کارکن بھی ضرور آئیں گے. اور لگتا اسی طرح ہے کہ جب حکمرانوں کی اپنی کارکردگی بہتر نہیں ہوتی تو وہ پھر سرکاری ملازمین کو پابند کرتے ہیں تاکہ دنیا کو وہاں پہ رش دکھایا جائے. لیکن ہر ایک کسی کو پتہ ہے کہ یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہ سرکاری ملازمین ہیں اور یہ ایک حکم کے تحت آئے. امید ہے حکمران ہماری اس چھوٹی سی بات پہ غور کریں گے اور کوئی ایسا حل نکالیں گے کہ اس طرح کا کام نہ ہو اور ہم بحیثیت قوم اپنی اخلاقیات کو بلند کر سکیں. اس کے لیے حکمرانوں کو بھی قوم کا ساتھ دینا چاہیے، سب مل کے اس پہ عمل کریں. شکریہ. خدا حافظ.